This line is very telling. نہ صرف افواج پاکستانی قوم کی بھرپور حمایت سے جواب دے رہی ہیں بلکہ دیتی رہیں گی. اب جنگ انہوں نے شروع کی ہے تو اس کا اختتام کب ہوگا یہ طے ہم کریں گے. اور آپ کو بتائیں کہ 5 بھارتی لڑاکا طیاروں کے گرنے کی تو تصدیق ہو چکی ہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی کنفرم کر رہا ہے اور اب تو ان کا اپنا میڈیا بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گیا ہے. پوری رات کی آلموسٹ خاموشی کے بعد اب وہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ واقعی وہ 3 طیارے کہہ رہے ہیں کہ ان کے 3 طیارے جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں. اور انڈین میڈیا جو ہے وہ کیا ایگزیکٹلی کہہ رہا ہے یہ آپ دیکھیں. There's a fighter jet that has crashed in this particular location. The remains of this jet are scattered in a large area. Air Force, Garud commandos and everyone has come to the location. The periphery has been completely sealed. But just to give you an idea of where it has happened, I'll ask Tariq, this is the tree, in fact, the chinar tree has taken the brunt of this particular crash, because otherwise it's a civilian built up area and there could have been casualties. آپ کو پتا ہے بھارتی میڈیا کا روایتی انداز ہوتا ہے وہ ہر وقت پاکستان کے خلاف ایک جنون میں جنگی جنون میں مبتلا رہتے ہیں اور کبھی سمجھ نہیں آتا کہ جنگی جنون جس میں وہ پاکستان کے خلاف مبتلا ہیں یہ بھارتی سرکار کی لائن ہے جسے وہ ٹو کر رہے ہیں یا وہ اب خود اپنی ریٹنگز اور اپنے مفاد کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کی قیمت اب انہیں چکانا پڑ رہی ہے, بھارتی قوم کو چکانا پڑ رہی ہے. ساری صورتحال میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کہنا ہے یہ بھی دیکھ لیں. Reaction to the attacks between India and Pakistan? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades. And centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. کچھ خاص رد عمل نہیں ہے, بس یہی ابتدائی رد عمل ہے, لیکن اس کے بعد بھی روابط ہو رہے ہیں. بتایا گیا ہے امریکہ کی طرف سے بھی, چین کی طرف سے بھی, دیگر عرب ممالک کی طرف سے بھی. ظاہر ہے دنیا کا ایک حصہ تو اس کے لیے جب صبح اٹھے ہیں تو یہ خبر پہنچی ہے. باقی دنیا میں امریکہ پرٹیکولرلی جب یہ واقع ہوا تھا تو وہاں دن ہی تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں مظہر عباس صاحب, اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب نے. حامد میر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ظاہر ہے صورتحال گھمبیر ہے. پاکستان بارہا یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھیے گا. بہت سی کوششیں ہوئیں, عالمی برادری کی طرف سے بھی ہوئیں, لیکن بھارت نے ایک نہ سنی اور ہماری سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا رات کا ہے. اب صورتحال یہاں سے کس طرف جائے گی اور کس کے کنٹرول میں ہوگی, اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے یہاں پہ اسلام آباد میں, تو تقریباً پچھلے 5-6 گھنٹے سے ہم سب جاگے ہوئے ہیں اور ہمارا رابطہ ہے اسلام آباد میں تمام جو وزارت خارجہ, وزارت اطلاعات, وزارت دفاع, تمام دفاتر جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. اور یہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے. جس طرح کہ پہلے آپ کا ایک سچویشن روم تھا اب وہ وار روم میں تبدیل ہو گیا ہے. تو اس وقت جو میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ انفارمیشن جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ دراصل اس وقت پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ حالت جنگ میں ہیں. اور حالت جنگ میں کیوں ہیں کہ جن بھارت کے طیاروں کی تباہی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 6 جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں. تو اس میں سے جو 4 انڈیا کے جو طیارے ہیں انکلوڈنگ 3 رافیلز وہ ڈاگ فائٹ میں مار گرائے گئے. یعنی کہ پاکستان ایئر فورس نے ان کو ڈاگ فائٹ میں ان کو انگیج کیا جب وہ پاکستان کی لائن آف کنٹرول کے بہت قریب تھے, اور وہ لائن آف کنٹرول کے قریب پاکستان کی طرف بڑھ رہے تھے تو ان کو وہاں پہ روک کے ڈاگ فائٹ میں وہ 4 جہاز جو ہیں ان کے وہ وہاں پہ گرے. اور پھر جو پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے HQ-9 میزائل استعمال کیے اور اس سے بھی انہوں نے ان کے 2 جہاز گرائے ہیں. اب یہ جو جہاز گرے ان کے یہ گرے ہیں جی بٹھنڈا کا علاقہ جو ہے یہ انڈین پنجاب کا علاقہ ہے, یہ لائن آف کنٹرول کا علاقہ نہیں, یہ انٹرنیشنل بارڈر کے قریب ہے. اسی طرح ایک ان کا جہاز جو ہے وہ جموں میں گرا ہے. 2 ان کے جہاز پلوامہ کے قریب ایک علاقہ ہے اونتی پورا وہاں پہ گرے ہیں. ایک ان کا جو ڈرون ہے وہ اخنور میں گرا ہے اور ایک سری نگر میں گرا ہے.
تو یہ ان کا ایسے لگتا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اور یہ ان کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اب اس کی کنفرمیشن انڈین میڈیا بھی کر رہا ہے، اور بہت سے جو انڈیا میں کچھ لوگ جو ہیں، ظاہری بات ہے سب کے پاس موبائل فون ہے، آئی فون ہے، تو وہ ان کی ویڈیو بنا بنا کے اس کو لوڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو اس سے مودی صاحب پہ ایک پریشر بڑھ رہا ہے کہ بھئی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، پاکستان سے جو ایویڈنس سامنے آئی ہے وہاں پہ تو آپ نے عورتوں اور بچوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اور پاکستان نے جواب میں سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ پاکستان نے تو ہمارے جہاز گرا دیے ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے جو مودی صاحب ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، اور اس کو حساب کو برابر کرنے کے لیے ان پہ کافی پولیٹیکل پریشر بھی آئے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب دوبارہ ایک ایڈونچر پھر کریں گے، اور اگر وہ دوبارہ ایڈونچر کریں گے تو اس کا جواب پاکستان کی طرف سے مزید سخت آئے گا۔ تو یہاں پہ یہ بات کلیئر ہے، آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، اور تقریباً اب تو پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ پہل پاکستان نے نہیں کی، پہل انڈیا نے کی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انڈیا نے ٹارگٹ کیا ہے سویلین آبادی کو، جبکہ پاکستان نے ان کے جو ملٹری ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کا جو اخلاقی لحاظ سے پلڑا تو بھاری ہے، لیکن سچویشن روم سے آپ وار روم میں آ گئے ہیں، اور یہ صرف آپ وار روم میں نہیں آئے بلکہ پورا خطہ جو ہے وہ ایک وار سچویشن میں چلا گیا ہے۔ تو اور دونوں جو ملک ہیں انڈیا اور پاکستان نیوکلیئر پاورز بھی ہیں، تو اس وقت پچھلے 2-3 گھنٹے میں بہت سے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی ہم سے رابطے کر کے پوچھ رہے ہیں وہ کہ جی یہ پہلے تو وہ یہ پوچھ رہے تھے جی کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ واقعی انڈین ایئر فورس کے جہاز گر گئے ہیں، اب وہ یہ نہیں پوچھ رہے کیونکہ اب تو رائٹرز کو انڈین گورنمنٹ جو ہے اس نے خود کنفرم کر دیا کہ ہمارے کم از کم 3 جہاز میڈیا جو کہ بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے کسی نقصان کے بارے میں اعتراف کرے، لیکن اس نے خود تصدیق کر دی ہے 3 جہازوں کی، تو انہوں نے خود تصدیق کی ہے، اور ظاہر ہے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ 6 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں، جس میں شورا آفاق رافیل طیارے بھی شامل ہیں۔ مزید صاحب ظاہر ہے کہ ابھی میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ریاکشن آئے گا، شاید مزید کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایکشن ریاکشن چلتا تو نہیں رہ اور سکتا۔ مزید صاحب آپ کو یہ بھی بتا دیں اور ناظرین کو بھی، ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب نے بھی ہمیں اس کانورسیشن میں جوائن کیا ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ جی مزید صاحب، دیکھیے 7 مئی کا دن جو ہے ہم سب کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا دن ہے۔ ہم نے صرف جنگی محاذ پہ ہی ان کو شکست نہیں دی ہے، ظاہر ہے ابھی چیز ختم نہیں ہوئی ہے، آگے جا رہی ہے، لیکن جو صورتحال نظر آتی ہے ہم نے انہیں صرف جنگی محاذ پہ نہیں، ہم نے ڈپلومیٹک محاذ پہ بھی ان کو شکست دی، یعنی جتنا اسٹرانگلی ہم نے اپنا کیس باہر پلیٹ کیا اور دنیا نے ہماری بات کو سنا، اور آج کے ریئیکشن سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ ہماری سکسیس جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی بھی ہوئی ہے ہماری سکسیس، اور وار سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ انڈیا نے پوری فلم چلائی، ہم نے صرف ٹریلر چلایا ہے، اور اگر وہ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری مسلح افواج اس کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح ابھی میر صاحب کہہ رہے تھے کہ مودی صاحب نے جو ڈرامہ شروع میں پہلگام کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی اور پاکستان پر بلیم کیا، تو سب سے پہلے تو خود ان کی انڈین پارلیمنٹ نے ادھر ان پہ کوسچن کیا کہ جی وہ شواہد کدھر ہیں، وہ آج تک وہ شواہد پیش نہیں کر سکے، اور انہوں نے ایک اور ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جس کا جواب آج مل گیا۔ اب ان پہ جو پولیٹیکل پریشر ہوگا وہ نہ صرف ان کا اپنا میڈیا ان سے سوال کرے گا، جس میڈیا کو انہوں نے ایک ایسا میڈیا بنا دیا ہے کہ اس میں نفرت کی رپورٹنگ کرتا ہے، ایسی ویسی نفرت کی۔ تو پاکستان نے ہر 3 محاذ پہ ان کو شکست دی، جنگی محاذ پہ شکست دی، میڈیا کے محاذ پر شکست دی، اور سفارتی محاذ پہ شکست دی، اور میرا خیال ہے کہ اگر اسی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے ہم چلتے رہیں تو میرا خیال ہے ہمیں آگے جا کے بڑی کامیابی ملے گی۔ آپ چین کا رد عمل دیکھیں، آپ امریکہ کا رد عمل دیکھیں کہ جس پہ انڈینز بہت کوشش کی انڈین نے کہ کسی طریقے سے ان کو وہ سپورٹ مل سکے، لیکن وہ سپورٹ انہیں نہیں مل پائی۔ مزید صاحب آپ کا جو یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو آپ کیا فورسی کر رہے ہیں کہ کہاں تک یہ بات جائے گی؟ کیونکہ اس وقت رات کی کارروائی کے بعد اس وقت پھر بھی تھوڑی سی خاموشی ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہوگی؟ دیکھیں کیونکہ اب جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے مودی انڈر پریشر ہے، اب ان پہ اندر بھی سوالات اٹھیں گے، ان کے پولیٹکس، کیونکہ انہوں نے وار ہسٹیریا کریٹ کیا، اب ان کے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کچھ کر کے دکھائیں، تو جو جواب ملا ہے
وہ جواب بہت ہی ان کے لیے سرپرائز ہے. وہ ٹیکنالوجی کے محاذ پہ ان کے لیے سرپرائز ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا ان کے جن جہازوں پہ وہ بڑا ناز کر رہے تھے, جس ٹیکنالوجی پہ وہ بڑا ناز کر رہے تھے, جو اب تک کی اطلاعات ہیں, جس طریقے سے ان کے طیارے مار گرائے. اور یہ بات بہت اہم ہے, انہوں نے ہمارے سویلینز کو ٹارگٹ کیا. ہم نے صرف ان کے بریگیڈ کو ٹارگٹ کیا, ہم نے ان کے جہازوں کو گرانے میں جو کی, اور پھر ہم نے سفارتی محاذ پہ, کیونکہ ہم نے اپنا کیس پہلگام کے بعد ایسا مؤثر انداز میں رکھا کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں کوئی ایک ملک بتا دیں جس نے انڈین موقف کی حمایت کی ہو. ہم نے کہا جی آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن کرا لیں. آپ میر صاحب کو شامل گفتگو کریں گے, اور ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کی بات کر رہے تھے. خاص طور پہ مظہر صاحب کا یہ جو کہنا تھا کہ انڈیا شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ٹیکنالوجیکلی ہماری فورسز جو ہیں وہ کتنی ایڈوانسڈ ہیں. یو تھنک دیٹ از رائٹ, کیونکہ ادروائز اس کی ایکسپلینیشن وہ اپنے ہاں بھارت جو ہے وہ کس طرح اس کو ایکسپلین کریں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا؟ کیا واقعی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پاکستان از فار ایڈوانسڈ دین انڈیا؟ ایٹ لیسٹ ایٹ پار. دیکھیں, میں تھوڑا سا اس میں میرا موقف ذرا ڈیفرنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بہت سے ڈیفنس ایکسپرٹ آلریڈی وارن کر رہے تھے پچھلے 5-6 دن سے. انہوں نے آرٹیکلز بھی لکھے, وہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات کھول کے کر رہے تھے کہ پاکستان کو ایک تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ انڈیا پہ برتری حاصل ہے, کیونکہ انڈیا کے جو روایتی دوست ہیں, امریکہ ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے, وہ کہہ رہے تھے جی کہ امریکہ کھل کے ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. رشیا جو ہے وہ ان کو آرم سپلائی کرتا رہا ہے, ان کے جہاز MiG-29 رشیا نے دیے ہوئے ہیں. رشیا بھی کہہ رہا ہے جی کہ آپ جنگ سے گریز کریں. اور ایک بات جو انڈیا کے ڈیفنس ایکسپرٹ بہت کھل کے کر رہے تھے 3-4, کہ پاکستان ایئر فورس از بیٹر دین انڈین ایئر فورس, یہ بات وہ کھل کے کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ کچھ دن پہلے امریکہ کا ایک ہے بہت مشہور سٹمسن سینٹر, سٹمسن سینٹر کے ایک ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں کرسٹوفر کلیرے. کرسٹوفر کلیرے نے بہت واضح طور پہ یہ لکھا کہ یہ انڈیا جو فرانس سے اس نے جو یہ رافیل جیٹ طیارے خریدے ہیں, تو اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی اپڈیٹڈ نہیں رہی, اور پاکستان نے چائنا سے ایسی ٹیکنالوجی لے لی ہے کہ پاکستان بڑی آسانی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور دوسری بات وہ یہ کر رہے تھے کہ اوور آل جو انڈین ایئر فورس ہے وہ اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور مین پاور افرادی قوت کے لحاظ سے پاکستان ایئر فورس سے بہت کم تر ہے. ان کے جو اسکواڈرن ہے وہ پورے نہیں ہیں, ان کے پاس پائلٹ پورے نہیں ہیں, اور ان کے بہت سے جو جہاز ہیں وہ اس وقت رننگ کنڈیشن میں نہیں ہے. تو مودی صاحب جو ہیں وہ ان کو بالکل بتایا جا رہا تھا کہ انڈیا کی ایئر فورس پاکستان کی ایئر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اسرائیل کی جو ہلہ شیری ہے, اسرائیل کی ہلہ شیری میں وہ آئے. اس وقت اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے. اسرائیل کی ہلہ شیری, دوسرا ان کے میڈیا کی بھی ہلہ شیری, کیونکہ ان کا میڈیا آج کل کے حالات میں بھی, ادروائز بھی آپ کو پتا ہے ان کے تو اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستان کے شہروں کو ملیا میٹ کر دیں گے ہم. انہیں لگتا ہے پاکستان پتہ نہیں 8ویں صدی میں جی رہا ہے. سو ان کا ایک اپنا امیج ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی قوم بھی جو ہے وہ اسی امیج میں رہ گئی کہیں, اور انہیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان بھی 15ویں صدی کی ٹیکنالوجی لیے بیٹھا ہے اور ہم کچھ بھی کر لیں گے اور یہ ہونے دیں گے. میر صاحب یہ بھی بتا دیں کیا کل رات کو ان کی قوم پھر جاگ گئی ہوگی جب انہوں نے یہ دیکھا ہوگا؟ دوسرا یہ کہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ابھی نندن والا جو معاملہ ہوا تھا, اپنی طرف سے کہانی گھڑتے ہیں, میڈیا میں چلاتے ہیں, قوم کو بیچتے ہیں, وہ خرید بھی لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. کیا ابھی بھی ان کے پاس یہ موقع ہے کہ ہاں جی یہ کارروائی کی ہے جس کا پاکستان نے ڈبل کیا ٹرپل اس سے بھی زیادہ جواب دیا ہے, اپنی طرف سے کہانی گھڑیں گے, میڈیا کو سنائیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے, یا اب انہیں چوٹ لگی ہے ذرا گہری؟ نہیں, میرا خیال ہے چوٹ تو ان کو گہری لگی ہے. اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ ان کے بہت سے جو ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں وہ ان کو پہلے سے وارن کر رہے تھے. 1 2 نہیں 3 4 ڈیفنس ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ آپ کو, ایک جو ان میں سے ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں جو کہ انڈین آرمی کے ایک ریٹائرڈ افسر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح ثابت ہو گیا, میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان ایئر فورس آپ کو بہت مارے گی, اور انہوں نے آپ کے جہاز گرا دیے. 3 کو مان رہے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈین میڈیا کی آپ بات کرتے ہیں, تو انڈین میڈیا جو ہے نا وہ پاکستان کے معاملے میں ہمیشہ انڈین گورنمنٹ سے ڈکٹیشن لیتا ہے. البتہ جو ان کا سوشل میڈیا ہے اس پہ کچھ لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی یہ بات کی کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف ایک فل فلیج وار کی طرف جائیں. تو مودی صاحب کو سوچ سمجھ کے
پاکستان کے ساتھ پنگا لینا چاہیے. تو ان میں سے جو 2-3 لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کی تھی ان پر وہاں پر سیڈیشن کے الزام میں مقدمے قائم ہو گئے ہیں. دوسری مقدمے بن گئے. ایک اور جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ اور اپوزیشن ہے اس کی کافی معاملات پر آپس میں کشیدگی ہے, بہت سے اختلافات ہیں, بہت سے اپوزیشن کے رہنما گرفتار ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں گورنمنٹ اور اپوزیشن نے اس انڈیا کے خلاف مشترکہ قراردادیں منظور کی ہیں. لیکن انڈیا میں یہ صورتحال نہیں ہے. وہاں پہ جو ان کی اپوزیشن پارٹی ہے کانگریس, وہ کھل کے مودی صاحب پہ تنقید کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے جی کہ یہ پہلگام کا واقعہ جو ہے یہ دراصل ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہے, ان کا سیکورٹی فیلئر ہے. اور اب جب پاکستان ایئر فورس نے ان کے جہاز گرائے ہیں تو انڈین کانگریس کے بہت سے جو رہنما ہیں, ان کے جو ایکٹیو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے جو اپنے جو تباہ شدہ جہاز ہیں ان کی فوٹیج کو بھی لوڈ کیا ہے سوشل میڈیا پہ, اس کو ایکسپوز کیا ہے. بلکہ وہ جو سفید جھنڈا لہرایا گیا ہے بھارتی پوسٹ پہ, جو سفید جھنڈا لہرا رہا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے کسی بھی جنگ میں جب سفید جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, نیگوسیشن چاہتے ہیں, شکست تسلیم کرنے کے مترادف ہوتا ہے. یہ جو سفید جھنڈا لہرایا گیا نا, یہ جورا سیکٹر ہے جی. اور جورا سیکٹر پہ میں 2-3 سال پہلے میں خود بھی یہ گیا تھا لائن آف کنٹرول پہ. یہ جو جورا سیکٹر ہے یہاں پر 2-3 سال پہلے انڈیا نے بہت سے راکٹ مارے تھے سویلین آبادی پہ. تو پھر ہم وہاں پہ گئے تھے تو یہاں پہ بہت زیادہ ہیوی پریزنس ہے اکراس دی لائن آف کنٹرول. یہاں ایک سڑک ہے جو جاتی ہے نیلم کی طرف, تو وہاں سے جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دوسری سائڈ پر انڈین آرمی کی چیک پوسٹیں, BSF کی چیک پوسٹیں, اور پھر وہاں پہ سویلین آبادی بھی نظر آتی ہے, وہاں پہ انڈیا کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل جو ہے نا, یعنی کہ آپ اس طرح کر کے آواز لگائیں نا تو دوسری سائڈ سے وہ آواز سن کے آپ کو جواب بھی دے سکتے ہیں. تو یہ وہاں پہ یہ جو انہوں نے سفید جھنڈا لہرایا ہے نا, یہ سفید جھنڈا اس لیے لہرایا ہے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر وہ اپنی چیک پوسٹ چھوڑ کے بھاگیں گے, مورچہ چھوڑ کے بھاگیں گے بھی, تو پاکستان کی فوج کی جو گنے ہیں اور توپیں ہیں وہ ہمارا پیچھا کر رہی ہیں, تو ہم مورچے سے نکل کے اگر بھاگیں گے پیچھے کی طرف تو وہ ہمیں مار دیں گے. تو اس لیے انہوں نے جان بچانے کے لیے یہ سفید جھنڈا لہرایا ہے, اور یہ دراصل ان کا اعتراف شکست ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پوری پاکستانی قوم کی کہ چند گھنٹوں کے اندر ہی پاکستان کی جو ایئر فورس ہے انہوں نے ان کے 5-6 جہاز مار گرائے, اینڈ ود ان فیو آورز انڈین آرمی جو ہے اس نے سفید جھنڈا لہرا کر دراصل اپنی شکست کا اعتراف کر لیا. تو یہ بہت بڑا ایک مورال بوسٹ ہے. اور وہاں سے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے میں جورا سیکٹر کے آس پاس جو میرے کانٹیکٹس ہیں میں ان سے پوچھ رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے جی یہاں پہ سیویلینز کیجویلٹیز ہوئی ہیں, لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان آرمی کی کوئی کیجویلٹی نہیں. بات کرتے ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ ہیں اور سفید جھنڈا لہرانے کی ہم دشمن کی چوکیوں اور پوسٹوں سے بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب ظاہر ہے یہی ہوتا ہے کہ دشمن شکست تسلیم کر چکا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومنٹریلی چونکہ انہوں نے وہاں سے بھاگنا تو تھا تو انہوں نے سفید جھنڈا لہرا دیا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے سفید جھنڈے کی آڑ میں نکل لیں. جی, اس کی آڑ میں نکل کے ایکچولی کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. فیصل شاہ صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم انٹرنیشنل واٹرز کی بات کر لیں, کیونکہ obviously there is a sharing of the sea as well, وہاں کیا حالات ہیں؟ اور obviously ہمیں تو یہ پتا ہے کہ سپریمیسی تو ایئر پاور کی ہی ہوتی ہے, جہاں ایئر فورس جو ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہاں زمینی یا پھر بحری جنگ تک بات نہیں جاتی. اس لحاظ سے آپ کو اس سچویشن میں کیا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. اس سوال کے جواب پہ آنے سے پہلے میں 2-3 چیزوں کا ذرا احاطہ کرنا چاہتا ہوں اور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے توسط سے پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اس بات پر نہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی کوئی جنگ ہو گئی ہے یا ہونے جا رہی ہے, بلکہ اس بات پہ کہ جو ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے دعوے کیے تھے وہ ہماری افواج نے صحیح ثابت کر دیا آج رات کو. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں بھرپور جواب, اور بھرپور جواب دینا اس لیے ضروری بنتا تھا کہ یہ جو ہر 4-5 سال کے بعد ایک ڈرامہ چلتا ہے
उस ड्रामे को अब कहीं रुकना चाहिए। इंडिया को ये पता चलना चाहिए कि हम इस ड्रामे को अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये जो भरपूर जवाब दिया, ये मेरा ख्याल है इससे उनको ये मैसेज पहुंचेगा। फिर उन्होंने हमारे सिविलियंस पे अटैक किया और हमें मजबूर कर दिया, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी पाकिस्तान के पास कि वो कोई और ऑप्शन ले सके सिवाय इसके कि एक नॉच अबव जाके अटैक करे। और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया है पाकिस्तान ने, जिसमें उनकी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी को अटैक किया है, जिसपे वो नाज करते थे, फख्र करते थे, जिसपे वो बैंक कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी मेरा ख्याल है कि मैसेजिंग है जो पाकिस्तान ने उनको दी और उनको होश के नाखून अब लेने चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि अब होश के नाखून लेंगे सर, या फिर अब और प्रेशर पड़ेगा कि इतना मुंह तोड़ जवाब मिला है, अब दोबारा कोई जवाबी कार्रवाई करें? जी, मैं उस तरफ आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ। एक और मेरी अर्ज सुन लीजिए कि इंटेलिजेंस का कंप्लीट फेलियर, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज असेसमेंट पेश करती हैं, किसी भी मार्का राय से पहले एक असेसमेंट दी जाती है अपनी लीडरशिप को कि आपका दुश्मन किस काबिल है, उसकी क्या सलाहियत है और हम क्या काम करेंगे तो उसको कैसे हम जिज कर सकते हैं। ये कंप्लीट फेलियर मुझे नजर आता है कि पहले भी राफेल ने आने की कोशिश की, उनको जैम करके वापस भेजा गया। सी में उनका एयरक्राफ्ट कैरियर आना चाहता था, उसको नेवी, पाकिस्तान नेवी सामने खड़ी नजर आई तो वो वापस चला गया। फिर P-8I उनका जहाज जो कि बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट है अमेरिकन, वो आया और उसको ट्रैक करके वापस भेजा गया। तो कोशिश ये करते रहे, उसके बावजूद शायद उनका इंटेलिजेंस असेसमेंट इतना कोई गलत था कि उन्होंने फिर भी ये मुहिम जुड़ी हुई और उसमें उनको ये मुंह की खानी पड़ी। जहां तक मीडिया की बात है, मैं बिल्कुल मीर साहब से और मजहर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ जो कुछ उन्होंने कहा है उससे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि जो 2019 में अभिनंदन साहब हमारे यहाँ गिरे, पिटे और उसके बाद डिग्निफाइड तरीके से हमने उनको वापस किया, ये सब लाइव टेलीकास्ट हुआ और उसके बाद जाके भी उन्होंने उसको हीरो बना दिया, उसको प्रमोट कर दिया, उसको फिल्में बना दी, फिल्में बना दी। तो वो ये इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत माहिर है नैरेटिव बिल्डिंग में। 2 जहाज गिर गए, एक अपना हेलीकॉप्टर खुद मार दिया, उसके बावजूद जीत का जश्न मना दिया। अभी भी उन्होंने हमारे सिविलियंस को टारगेट करके और बच्चों और औरतों को मार के जश्न मना रहे हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया, जो कि जाहिर बात है कि कोई भी दुनिया में इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंडिया में जो तकरीबन मेरा अपना एक पर्सनल तजुर्बा है कि पिछले 1 साल में मैं कुछ 2-3 दफा कुछ वहाँ के लोगों से, कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में मुलाकात कर चुका हूँ और मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, हामिद मीर साहब और मजहर अब्बास साहब इसको चैलेंज कर सकते हैं, इसको एंडोर्स कर सकते हैं, कि वहां पे एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि उनको पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव सोचने से भी रोक दिया गया। वो कहते हैं कि हम कोई पॉजिटिव चीज पाकिस्तान के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो सोचते हैं और बोलते हैं तो उसके बाद जो उनका हशर होता है उससे बहुत डरते हैं। और ये मैं बहुत हाई लेवल के लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट करने के काबिल होते हैं। ये जिस तरह का रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आया है, जाहिर है उनके डिफेंस एनालिस्ट तो बता रहे थे, लेकिन उनकी कौम को इतना हैमर किया गया है गुज़श्ता कई बरसों में, और उनको पाकिस्तान का जो इमेज अपनी फिल्मों में दिखाया जाता है और जो उनके न्यूज चैनल्स पे दिखाया जाता है, शायद वो हकीकत से, शायद क्या यकीनन वो हकीकत से बहुत दूर है। सो वो अपने हिसार, अपने गुबार, अपनी थॉट प्रोसेस में कि पता नहीं हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी आपको लगता है मारे गए हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं बिल्कुल जानता हूं ऐसे वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट को जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इस पर गुफ्तगू करना, और वो कहते हैं कि जी हमसे आप बिल्कुल इस चीज पर गुफ्तगू नहीं करें, हम अगर जरा सी भी बात कर रहे हैं तो जिस तरह का प्रेशर, जिस तरह का दबाव जो है इंडियन वाले जर्नलिस्ट हैं, जो कि कुछ सैनिटी जहां हमें नजर आती है, कुछ वो रैशनल गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रेशर नहीं आता, उनके शिव सेना के एक्टिविस्ट जो हैं उनकी तरफ से प्रेशर आता है, धमकियां आती हैं, और अगर गलती से वो मुसलमान जर्नलिस्ट हो तो उसके लिए दबाव जो है वो डबल हो जाता है। देखिए, ये हमने तो ये स्पोर्ट्स में भी देखे हैं, उनके मुसलमान क्रिकेटर्स के साथ क्या होता है, तो ये उनकी फिल्में बैन हो जाती हैं अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाए। देखिए बेसिकली मोदी माइंडसेट है,
اور انفارچونیٹلی مودی مائنڈ سیٹ اتنا زیادہ پریویل کر گیا انڈین سوسائٹی میں کہ آپ کو ہر جگہ وہ ایکسٹریمزم نظر آئے گا, ہر جگہ وہ ایکسٹریمسٹ نظر آئیں گے. اور بدقسمتی سے ہوا یہ, کیونکہ الزام ہم پر زیادہ لگایا جاتا ہے کہ ایکسٹریمسٹ انتہا پسند, لیکن انڈیا میں جو بی جے پی کا فینومینا ہے اس کو انڈین الیکٹورل سپورٹ حاصل ہے, یعنی وہ پچھلی 2 مرتبہ حکومت میں رہے ہیں, تو وہ جو پورا مائنڈ سیٹ ان کا کلچر ایکسٹریمزم کی طرف جا رہا ہے, ان کی فلمیں ایکسٹریمزم کی طرف جا رہی ہیں, ان کے آپ کرکٹ کے حوالے سے دیکھ لیں نا کہ پاکستان نے تمام تر یقین دہانی کرائی, نہیں آئی ان کی انڈین ٹیم, تو وہ پورا ایک اپنی پوری قوم کا ایک مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں. لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اب جو پریشر آئے گا انڈیا پہ, یہ آج کے بعد جو پریشر آئے گا مودی کے اوپر, ان کے پہ پریشر بڑھے گا, اپوزیشن کا, لوگوں کا پریشر بڑھے گا. وہ جتنا بھی ایک فیک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کریں, انٹرنیشنلی جب انہیں سپورٹ نہیں ملے گی تو پھر مودی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور وہی ہو رہا ہے, کیونکہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اور خاص طور پہ آج رات کو جو ہوا وہ دیٹ واز ان اے سینس اے کمپلیٹ فیلئر. اگر آپ انڈین پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو وہ تو ان کا تو ایک ایبسولوٹ فیلئر تھا. میر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ سے بھی ہم فیک نیوز کا ایلیمنٹ بیچ میں ضرور یہ ڈالنا چاہیں گے, ان دا سینس ہم سمجھنا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں, ٹویٹر دیکھیں, تو اس میں اتنی نیوز اور کریڈیبل ویریفائڈ اکاؤنٹ سے بھی فیک نیوز آ رہی ہے. اب فیک نیوز پہ بیسڈ اگر ایکشن لیا جائے دیٹ کین بی ڈیزاسٹرس, تو اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے گا؟ وی آر ان 2025 اور فیک نیوز ایک بہت بڑا مینس ہے. دیکھیں, اب فیک نیوز اس میں ظاہری بات ہے کہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے تو انہوں نے بہت سی فیک نیوز پھیلائی ہیں اس پہ, لیکن وہ ایسی فیک نیوز پھیلاتے ہیں کہ وہ جیسے ہی آپ اس کو دیکھتے ہیں تو فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے. جیسا کہ انہوں نے 3-4 گھنٹے پہلے انہوں نے فیک نیوز پھیلائی پاکستان کی ایک اہم فوجی شخصیت کے بارے میں, جی ان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے. جیسے ہی میں نے وہ دیکھی چیز تو مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ یہ تو فیک نیوز ہے. تو وہ فیک نیوز بھی اس طریقے سے پھیلاتے ہیں کہ پڑھنے والے کو پہلی ریڈنگ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے. تو یہ ایکچولی جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک ایسی فیک نیوز پھیلا رہے ہیں جس کا مقصد دراصل ڈس انفارمیشن پھیلانا نہیں ہے, اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنا ہے, اپنی انا کو تسلی دینی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس عہدے پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے, یہ ہٹتا کیوں نہیں, تو فیک نیوز پھیلا دو اور اس طریقے سے پھیلاؤ کہ پتہ چل جائے کہ میں بھی ایکسپوز ہو جاؤں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس مرتبہ وہ فیک نیوز اور غلط اور جھوٹا نیریٹو بنانے میں, تو آپ کو پتا ہے ابھی نندن والے معاملے میں ایک ریسنٹ ایگزامپل ہے کہ منہ کی کھانی پڑی, مطلب اپنا پائلٹ گرا بھی, اس کو مار بھی پڑی, اس کے بعد ہم نے اسے بھیج بھی دیا اور اس کو چائے بھی پلائی, وہاں جا کے اس کو کس طرح سے پروجیکٹ کیا گیا. سو اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی طرح کا کوئی ڈرامہ کر کے تسلی سے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں, دیکھیں آپ تسلی سے تو وہ اس لیے نہیں بیٹھ سکتے نا کہ آپ بار بار ابھینندن کا ذکر کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھینندن کے ایپیسوڈ کے بعد انڈیا میں ان کی جو ایئر فورس ہے اس کا مورال ڈاؤن ہوا, اور کتنی فلمیں آئی ہیں. انہوں نے اپنی ایئر فورس کا امیج ری بلڈ کرنے کے لیے 5-6 فلمیں بنائی ہیں, 5-6 فلمیں بنائی ہیں, اور ساری کی ساری فلمیں ابھینندن صاحب کی طرح وہ فلاپ ہو گئی. ابھینندن صاحب کو تو پروموشن مل گئی, لیکن ان کی کوئی بھی فلم جو ہے وہ باکس آفس میں ہٹ نہیں ہوئی. ہاں, لیکن ابھینندن کو خود بھی پروموٹ کر دیا گیا, مطلب ان کو بھی سراہا گیا, ان کو پروموٹ کر دیا گیا. شاید ان کی مونچھوں کی وجہ سے ان کو پروموٹ کر دیا گا, لیکن ان کی مونچھیں جو ہیں وہ انڈین ایئر فورس کا امیج ری بلڈ نہیں کر سکی. اب دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اب ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے, ان کی بہت زیادہ ہیوملیشن ہوئی ہے. مودی کو یہ جو پاکستان ایئر فورس نے ان کے 6 جہاز گرا دیے ہیں, تو مودی کو بہت سیاسی نقصان ہوا ہے. اب مودی صاحب جو ہے نا وہ اپنی سیاسی بقا کے لیے, پولیٹیکل سروائیول کے لیے کوئی نہ کوئی ایڈونچر دوبارہ ضرور کریں گے. اس لیے اگر وہ ایڈونچر کریں گے تو ہمارا جواب بھی جو ہے وہ اتنا ہی سخت ہوگا. اور جواب ابھی جاری ہے. اس میں اہم نقطہ یہ ہے, اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتائیں, کیونکہ رات میں جو لوگ جلدی سو جاتے ہیں, فجر کے ٹائم جب وہ اٹھے ہیں تو انہیں معلوم ہوا ہے کہ یہ ہو چکا ہے.
اور جواب ابھی جاری ہے کیونکہ پاکستان کی طرف سے جو بھارت کی طرف سے پہل کی گئی ہے پاکستان نے ابھی اس کا جواب مکمل کیا نہیں ہے. لیکن پھر بھی مکمل چل رہی ہے وہ بات تو چل رہی ہے لیکن پاکستان نے اب تک 5 طیارے مار گرائے ہیں فار پیپل ہو آر جسٹ فائنڈنگ آؤٹ. ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد پوسٹیں بھی تباہ کر دی ہیں اور یہ رات 1 بجے کے قریب آزاد جموں کشمیر اور پنجاب کے کئی مقامات پر بھارت کی جانب سے میزائل حملے کیے گئے تھے جن میں بہت سی آبادیاں ہیں. جی سویلین لوگوں کو نشانہ بنایا گیا, بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا. آپ دیکھیے کہ اپنے بھارتی اپنے جنگی جنون میں مبتلا ہو کر یہاں بچوں اور عورتوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سا ہائی ملٹری ٹارگٹ ہے یا کون سا دہشت گرد ہے جو انہوں نے یہاں پر ٹارگٹ کیا ہے. لیکن دراصل در حقیقت پاکستان نے یہ مقدمہ پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے. اور آج عطا تارڑ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جہاں جہاں بھارتی اسٹرائکس ہوئی ہیں ہم میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے جائیں گے, بتائیں گے, دکھائیں گے کہ یہ دیکھیے یہ کون سے ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹ ہیں جس کا بھارت دعویٰ کر رہا ہے. جہاں عورتیں رہ رہی تھیں, یہاں فیملیز آباد تھیں, یہاں بچے موجود تھے جنہوں نے سوچا ہوگا شاید کہ آج کا دن وہ کون سی شرارت کریں گے, اپنے کس دوست سے ملنے جائیں گے. لیکن بھارت نے یہ غلطی تو کر دی ہے, اب غلطی کا خمیازہ بھی اسے بھگتنا پڑا ہے. ڈیفینیٹلی بہت سے سوال ہیں, ہمارے ایکسپرٹس بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جن سے ہم یہ سوال پوچھ بھی رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ڈی جی ISPR بھی بہت سے سوالات کے جواب دیں گے. ان کی ایک ٹاک بھی ہونی ہے کچھ دیر میں اور جیسے ہی ہوگی آف کورس وی ول کٹ لائیو ٹو اٹ. فیصل شاہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اب ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اگر دیکھا جائے تو بڑی اچھے اور افیکٹو طریقے سے پچھلے 2-3 ہفتے میں ہم ہر کوارٹر پہ دیکھیں تو بات کی جا رہی تھی, کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس بھی تھی. فیصل شاہ صاحب جی ISPR اس وقت بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب اپنی بزدلانہ تاریخ دہراتے ہوئے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا. اس بزدلانہ حملے میں اس نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا, جس کی تفصیلات اور اس کی ایک اپ ڈیٹ, کیونکہ اس میں کچھ مزید شہادتوں کی اور زخمی ہونے کی کنفرمیشن ہوئی ہے, میں آپ کو دوبارہ سے آگاہ کروں گا. اب تک 6 مقامات پر جو حملے ہوئے ان میں 26 معصوم سیولینز شہید ہو چکے ہیں اور 46 انجرڈ ہیں. I will repeat, at 6 locations where the Indians attacked last night, unprovoked, the blatant aggression that they did, Pakistan has lost 26 civilians and 46 are injured. ان کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں. احمد پور ایسٹ میں مسجد سبحان اللہ کو نشانہ بنایا گیا, وہاں پر 13 شہادتیں ہوئی جن میں 2-3 سال کی بچیاں بھی ہیں. اس کے علاوہ 7 خواتین اور 4 مرد ہیں. وہاں پر 37 زخمی ہوئے جن میں 9 خواتین اور 28 مرد ہیں. مظفر آباد کے قریب مسجد بلال کو بھارتی جارحیت کا اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا. وہاں پر 3 شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ 1 بچی اور 1 لڑکا زخمی ہے. کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا. وہاں پر 1 16 سال کی بچی اور 1 18 سال کا معصوم بچہ شہید ہوئے. اس کے علاوہ 1 ماں اور بیٹی اس وقت زخمی ہیں. مرید کے میں مسجد ام القرا کو نشانہ بنایا گیا. وہاں پر 3 مرد شہید ہوئے اور 1 زخمی ہے. سیالکوٹ میں جو نشانہ بنایا گیا اس کی وجہ سے کوئی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات نہیں آئی. شکر گڑھ میں بھی جو نشانہ بنایا گیا وہاں پر بھی
کسی جانی نقصان کی خبر نہیں، البتہ ایک ڈسپنسری کو کچھ نقصان ضرور ہوا ہے۔ رات سے جاری لائن آف کنٹرول پہ جو وائلیشنز، بلا اشتعال فائرنگ جو بھارت کر رہا ہے، جو آرٹلری کی فائرنگ کی جا رہی ہے، اس میں اب تک 5 معصوم سویلینز شہید ہو چکے ہیں، جس میں ایک 5 سال کا بچہ بھی شامل ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنی قوم کی بھرپور حمایت سے دشمن کو پاکستان پر حملہ کرنے کے چند لمحوں کے بعد ہی منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا اور دے رہی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ بھارت نے پاکستان میں مساجد کو نشانہ بنایا ہے۔ مساجد اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا اس تنگ نظر سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو کہ مودی کی حکومت میں ہندتوا کے زیر تسلط بڑھ رہی ہے، جس میں اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کو اور ان کی مذہبی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جن جگہوں کو نشانہ بنایا گیا یہ وہی جگہیں ہیں جن کو کل میڈیا باشمول انٹرنیشنل میڈیا نے وزٹ بھی کیا اور دیکھا کہ وہ بلا جواز، بلا ثبوت جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں، ایسا وہاں پہ کچھ نہیں تھا۔ صرف معصوم لوگ، سویلینز اور بچے وہاں پہ موجود تھے، فیملیز وہاں پہ موجود تھی۔ اور مرید کے اور بہاولپور کا میڈیا باشمول انٹرنیشنل میڈیا کا آج کا وزٹ پہلے سے پلان اور طے شدہ تھا۔ اگر میں رسپانس کی بات کروں تو اب تک افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کے جواب میں اور اپنے دفاع میں دشمن کے 5 طیارے اور 1 کامبیٹ ڈرون جو پاکستان پر حملہ آور ہوئے تھے ان کو مار گرایا ہے۔ حملہ آور گرائے جانے والوں میں بھارتی فضائیہ کے جنگی طیاروں میں 3 رافیل، 1 MiG 29 اور 1 SU طیارہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ 1 ہیرون کامبیٹ ڈرون بھی اس میں شامل ہے۔ یہ جو فضائی ایسٹس گرائے گئے یہ جنرل ایریا بھٹنڈا میں، جموں میں 2 اونتی پور کے علاقے میں، 1 اخنور اور 1 سری نگر کے علاقے میں مار گرایا گیا۔ یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے ان طیاروں کو اس وقت گرایا جب انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ After they have released their weapons, only after that they were engaged and shot at. Once they have taken on the unprovoked, uncalled for aggression against the state, the territorial integrity and the innocent people of Pakistan by firing at them through standoff weapons, only after that Pakistan Air Force and these armed forces engaged them and took them down. It should also be noted that the Pakistan armed forces could have shot even more than 10 of their aircraft, but we exercised restraint, and at no time any of their aircraft was allowed to enter into Pakistan's airspace, and also at no time none of Pakistan aircraft went into Indian airspace. یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ الحمدللہ پاکستان فضائیہ کے تمام
तमाम त्यारे, तमाम ऐसे जवाब दिया और उसकी मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह किया। इन पोस्टों में से, इन एंगेजमेंट्स में से सिर्फ चंद एक की वीडियोस मैं आपके सामने पेश करूंगा। यहां पे आप एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को देख सकते हैं जिसको जवाबन निशाना बनाया गया, जहां से पाकिस्तान की ऊपर सीज फायर वायलेशन की जा रही थी। यहां पे आप इंडियन गदर पोस्ट, छतरी पोस्ट, जूरा पोस्ट, आप सारलिया पोस्ट हिंदुस्तान की देख रहे हैं। ये चंद एक सिर्फ एंगेजमेंट्स हैं जो कि कल रात को पाकिस्तान ने अपने दिफा में, और जो इंडिया ने एग्रेशन की और सीज फायर वायलेशंस की और वहां से गोलाबारी की, उसके जवाब में की गई है। एक और अफसोसनाक अमल इस वाक़े में, हिंदुस्तान ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, उसमें नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया और उसको नुकसान पहुंचाया। हाइड्रो स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना एक नाकाबिले कबूल और खतरनाक एस्केलेशन है। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के अवाम के पानी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या वो जानता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसका क्या मतलब है? क्या इंटरनेशनल नॉर्म्स और जंगी कवानीन और रवायात इस बात की इजाजत देती हैं कि आप किसी और मुल्क के पानी के ज़खायर, डैम्स और हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाएं? एक और खतरनाक और नाकाबिले कबूल अमल जो कि कल रात को हुआ, वो भारत ने जब ये बुज़दिलाना कार्रवाई की तो उस वक़्त बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पाकिस्तान की एयर स्पेस में मौजूद थी, and thousands of civilian passengers' lives were put in grave danger. At that time, there were 57 international flights that were operating inside Pakistan airspace. The consequences of any of them being hit perhaps didn't even cross the minds of those who were undertaking this aggression, this senseless aggression that they did yesterday. चूंकि ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, तो जैसे जैसे वाकयात आगे बढ़ेंगे मैं आपको इन तफसीलात से आगाह करता रहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जारियत की है, अब पाकिस्तान की जानिब से इस जारियत का, इस एग्रेशन का भरपूर जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। भारत ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना तरीके से रात के अंधेरे में हमला किया है और पाकिस्तान की जरी कौम को लिलकारा है। उसकी इस गलत फहमी को यकीनन ठीक कर दिया जाएगा। क्या भारत ये नहीं जानता कि वी आर ए बैटल हार्डन्ड आर्मी एंड दैट
We in the armed forces of Pakistan love and embrace shahadat much more than you fear death. الحمدللہ افواج پاکستان پوری قوم کی بھرپور حمایت کے ساتھ بھارتی جارحیت کا جواب دے رہی ہے اور دے گی. کسی کو بھی پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ملک کی سرحدوں کا دفاع، اس پاک دھرتی کا دفاع اور اس پہ جان دینا ہمارا نصب العین اور ہماری خوش قسمتی ہے. In the end, I would like to say, and I want to make it clear, that Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women, and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place, and means of our own choice. Pakistan Zindabad, Afwaj Pakistan Paindabad. Pakistan reserves the right to respond to this aggression at the time and place of our own choice. DG ISPR گفتگو کر رہے تھے، تازہ ترین صورتحال سے متعلق بتا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 6 مقامات پہ جو حملے کیے گئے ہیں بھارت کی طرف سے، اس میں 26 معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں، 46 افراد زخمی ہیں. ابتدائی طور پر آپ کو یاد ہے اطلاعات جب آنا شروع ہوئی تھیں تو 8 شہادتیں کنفرم ہوئی تھیں، لیکن اب شہادتوں کی تعداد 26 تک جا پہنچی ہے. 46 افراد زخمی ہیں جو زیر علاج ہیں. جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا بھی بتایا گیا ہے DG ISPR کی طرف سے. مدد صاحب، آپ بھی یہ پریسر دیکھ رہے تھے اور بیچ میں ہم بات بھی کر رہے تھے، پاکستان اونلی ریسپونڈڈ ان سیلف ڈیفense. کیا دنیا یہ دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ اتنی وارننگز دی گئی، اتنا ہمارا ڈپلومیٹک سفیر تھا کہ ہم نے دنیا کو بتایا کہ کیا ہو رہا ہے. انڈیا وداؤٹ اینی ایویڈنس، جو کہ 2 ہفتے سے زیادہ اس کو ہو گیا ہے، they did not show anything to us, to the world, no evidence, nothing whatsoever, and they attacked. دیکھیں، پہلے پلگام کے واقعے میں ہم نے دنیا کو بتانے میں خاصی حد تک کامیاب ہوئے کہ انڈیا کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، آپ اس کی انویسٹیگیشن کروا لیں. کل رات سے جو کچھ ہوا، اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سویلینز ٹارگٹ ہوئے. 26 کے قریب لوگوں نے شہادتیں دیں، 46 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہمارے، وہ سب کے سب سویلینز تھے اس میں. تو میرا خیال ہے اب ہمارا کیس مزید مضبوط ہو سکتا ہے. ابھی بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا کا مزید کیا ہوگا، لیکن ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جو بھی انہوں نے عمل کیا اس کا جو رد عمل ہوا اس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا. ہم نے اب دنیا کو یہ کیس بتانا ہے اپنے کہ ہماری سویلینز کی شہادتیں، ہمارے جو سویلینز ہیں جو زخمی ہوئے ہیں، اور انڈیا نے جس طریقے سے اٹیک کیا ہے، پاکستان نے صرف اس کا رد عمل ظاہر کیا ہے. اور میرا خیال ہے دنیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور اب انڈیا پہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا چاہیے، ایک تو ڈی اسکلیشن کا، اور دوسرے یہ کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرے. پاکستان نے ہمیشہ بات چیت کا راستہ اختیار کیا، ہمیشہ پاکستان جو ہے امن کی گفتگو، جب سے اب یہ واقعہ ہوا ہے اور اس وقت سے یہ بات ثابت ہے، اور خود انڈین پارلیمنٹ کے اندر یہ سوالات اٹھے مودی گورنمنٹ کے لیے کہ بھائی آپ کوئی شواہد تو پیش کریں، کوئی ایسا ایویڈنس تو پیش کریں، اور اب تک کوئی بھی ایسا ایویڈنس پیش نہیں کیا جا سکا. ہماری ایئر فورس ہمیشہ سے 65 کی، میرا خیال ہے انڈینز کو ایم عالم آج بھی یاد ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے ہماری ایئر فورس نے اس وقت بھی اور آج بھی یہ ثابت کیا ہماری ایئر فورس نے کہ وہ بہت زیادہ سپیریئر ہیں. صاحب آج کی رات بھی ان کو یاد رہے گی اسی طرح. آف کورس مور ڈیٹیلز ول کم آؤٹ آف اٹ. Obviously, ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں مہدی صاحب کہ ایک انڈیا کا ایک نیکسس ہے اسرائیل کے ساتھ. ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اسرائیل پچھلے 2 سالوں میں اور اس سے پہلے بھی، لیکن خاص طور پہ پچھلے 2 سالوں میں خطے میں مڈل ایسٹ میں کیا کر رہا ہے. کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو ایک شے ملی ہے اسرائیل کو دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ دا نان اکاؤنٹیبلٹی جو اسرائیل انجوائے کر رہا ہے دنیا سے، کیا غلطی سے انڈیا نے بھی یہ بھی سمجھا؟ پوائنٹ پہ سرٹنلی آئیں گے، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو DG ISPR نے اپنی
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है वो हमारे जो हाइड्रो एसेट्स हैं, नीलम जहलम का उन्होंने तस्करा किया. दिस इज लाइक बियॉन्ड द रेड लाइन. उन्होंने कहा कि आपको अंदाजा है, भारत को वार्न करते हुए कहा कि अंदाजा है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारे मिसाइलों की रेंज भी इतनी है कि भारत के किसी भी हाइड्रो एसेट को अगर पाकिस्तान चाहे तो निशाना बना सकता है इन रिस्पॉन्स. मतलब ये कहना कि क्या आपको अंदाजा भी है वो फुल फ्लैज वॉर हो जाएगी फिर. ये वार्निंग जो है और ये जो उन्होंने, मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल इसी ये सामने रखते हुए, और मेरा ख्याल है उनको जो रिस्पांस मिला है उसके बाद शायद उनको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे थे. लेकिन जो इजराइल वाली बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, मोदी साहब साउथ एशिया के नेतन्याहू बनने की कोशिश कर रहे हैं और उनका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल वही है. लेकिन इजराइल और भारत में बड़ा फर्क है अमेरिका की नजर में, और जाहिर है माफ कीजिएगा, उसके बहुत सी वजूहात हैं. मेरा नहीं ख्याल कि जो इजराइल उनको शय दे रहा है, और जाहिर है पिछले चंद सालों में हमने देखा है इजरायली इंटेलिजेंस हो, इजराइल के साथ जो रवाबित उनके बड़े हैं उसमें ये जरूर, लेकिन कल रात से जो कुछ हुआ है उसके बाद उन्हें ये अंदाजा होना शुरू हो गया है कि शायद हमने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया है. मैं बिल्कुल भारत का इस लिहाज से शुक्रिया अदा करूंगा कि वो ये समझ रहे थे कि ये कौम बड़ी मुंतशिर है, लेकिन इस कौम ने जिस इत्तेहाद का मुजाहरा किया है वो बेमिसाल है. हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है. हामिद मीर साहब, जाहिर है DGISP आ रहा है, उन्होंने बताया कि किस तरह सिविलियंस को निशाना बनाया गया, 26 मासूम शहरी शहीद हुए हैं, और जिस तरह रिस्पांस दिया गया है अब तक 5 उनके तैयारे मार गिराए जा चुके हैं, जिसमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल हैं, और ये सिलसिला जारी है. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आबी जारियत है, पाकिस्तान पहले भी बारहा ये बता चुका है, कह चुका है कि अगर ये किया गया तो देन इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर. और भारत ने ये जुर्रत की है. नीलम जहलम का जो जिक्र किया, हाइड्रो एसिड का जिक्र किया, और साथ ही DGISPR का ये कहना कि अंदाजा है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो भारत तो चाह रहा है, इट सीम्स लाइक कि एक फुल फ्लेज्ड वॉर शुरू हो जाए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. कोई कसर छोड़ नहीं रहा. देखिए, सबसे जो अफसोसनाक बात यह है कि उन्होंने 2 मस्जिदों को टारगेट किया है. एक मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल को और अहमदपुर शर्किया में, और उसके अलावा उन्होंने मुरीदके में भी मसाजिद को उन्होंने टारगेट किया है. ये जो आप आबी जारियत की बात है, तो इस पर जो इन्होंने पहलगाम वाक़े के फौरन बाद जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था, तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था. उसके बाद एक डिक्लेरेशन सामने आया था, एक एलामिया सामने आया था. उसमें कहा गया था कि हम शिमला एग्रीमेंट जो उसको सस्पेंड कर सकते हैं. मेरा ख्याल यह है कि अब जबकि हिंदुस्तान की तरफ से खुल्लम खुला 3 तास मुआहदे को सस्पेंड करने के बाद वो कह रहे हैं कि हमने बगलीहार डैम पे भी पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, हमने सलाल डैम पे भी पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, और हमारे हाइड्रो एसिड को मीर साहब टारगेट करने की कोशिश की है. सो उनके डैम्स भी जाहिर है हमारे मिसाइलों से बहुत दूर तो नहीं है, हमारे मिसाइलों की रेंज में ही है. नहीं, वो मिसाइलों की वाली बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले ये है कि हम शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करें, क्योंकि जो शिमला एग्रीमेंट है इसकी वजह से जो हिंदुस्तान है उसको फायदा ये हुआ था कि जो पहले एक 1948 की लड़ाई के बाद सीज फायर लाइन थी, तो सीज फायर लाइन जो है वो उसकी कोई इतनी ज्यादा अहमियत नहीं थी. बाद में शिमला एग्रीमेंट के बाद वो बन गई लाइन ऑफ कंट्रोल. तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो एक बायलैटरल एग्रीमेंट के जरिए वजूद में आई थी. उसको डिफेंड करना पाकिस्तान और इंडिया दोनों की जिम्मेदारी थी. तो अगर हम इसको सस्पेंड करते हैं शिमला एग्रीमेंट को, तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी, और कश्मीरी जो है वो आर पार जाने का उनका हक जो है वो भी रिस्टोर हो जाएगा. कश्मीरी इसको नहीं मानती लाइन ऑफ कंट्रोल को. बहुत सी जो कश्मीरी तंजीमें हैं वो इसके खिलाफ एहतजाज कर चुकी है. इसको अबूर करने का, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने का उन्होंने जब भी कोशिश की तो पाकिस्तान की फौज ने भी इनको रोका, इंडिया की फौज ने भी रोका. तो अगर ये शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड हो जाए तो उससे जो पाकिस्तान और कश्मीरियों का रिश्ता है वो भी मजबूत हो जाएगा. और उसकी जस्टिफिकेशन हमारे पास है, क्योंकि इंडिया ने शिमला एग्रीमेंट को साइन करने के बाद क्या हाइट पे कब्जा किया, दैट वाज वायलेशन ऑफ शिमला एग्रीमेंट. फिर उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम किया था
مقبوضہ جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کو انہوں نے سسپینڈ کیا، وہ بھی وائلیشن کی شملہ ایگریمنٹ کی. تو ہمارے پاس جواز تو موجود ہے، تو ہمیں اس کو سسپینڈ کر دینا چاہیے. ہاں اگر وہ پاکستان کا پانی بند کرنے کے لیے بغنیہار ڈیم کو، کشن گنگا ڈیم کو، سلال ڈیم کو استعمال کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس بالکل رائٹ ہے کہ ایز اے سیلف ڈیفینس وہ ان ڈیموں کو تباہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل، اور ہم یہ نہیں چاہیں گے، ہم دنیا کو اگین یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ خطہ ایک جنگ کی زد میں نہ آ جائے، کیونکہ ان دونوں ملکوں کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے ایٹ دا سیم ٹائم. ڈیفینیٹلی مظہر صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آبویسلی ہم پاکستان تو کبھی بھی نہیں چاہتا تھا، پہل بھی نہیں پاکستان نے کی، ایسکیلیشن بھی ڈیفینیٹلی ہم نہیں چاہتے. کیا آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا ایک پاز، ایک ٹائم آؤٹ آفٹر واٹ ہیز ہیپن ٹو نائٹ یہ ہوگا؟ جی دیکھیں، ہماری سب سے اچھی چیز یہ اب تک یہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی ڈائریکٹ ایکشن نہیں کیا، ہم نے رد عمل دیا ہے. ہم نے شروع سے امن کی بات کی ہے، ہم نے دنیا کو انوالو کرنے کی بات کی ہے، ہم نے دنیا سے کہا کہ انڈیا کے ڈیزائن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اب بھی ہم کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے، جیسے ابھی حامد میر صاحب کہہ رہے تھے شملہ، دنیا کو اعتماد میں لیں کہ دیکھیں ہمیں اس طرف نہ لے جائیں جس طرف ہم نہیں جانا چاہتے. ہم آج بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں. پاکستان اب تک جس طرح ڈپلومیٹکلی چلا ہے اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے تحت دنیا کو اپنے ہر سٹیپ سے بتاتا آگاہ کرتا گیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. آپ بڑی امپورٹنٹ بات کریں کہ اگر ہم کچھ کریں تو دنیا کو پہلے اعتماد میں. لیکن ابھی قومی سلامتی کمیٹی کا ہمارا اجلاس ہونا ہے آج، اس میں لیٹس سی ہو سکتا ہے یہ پوائنٹ بھی ڈسکس ہوا. یاز اکبر ہمارے ساتھی ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، ظاہر ہے حالیہ جو بھارت کی طرف سے صورتحال پاکستان پر مسلط کی گئی ہے، یہ بھی بتا دیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہونا ہے اس میں تو ابھی وہ تھریٹننگ اور وہ پوسچر اس کی بات ہو رہی تھی، لیکن رات کو جو ہو گیا وہ آبویسلی اب ایک ایڈڈ نیو ڈیولپمنٹ. ایاز بتائیے گا اجلاس شروع ہو گیا کیا؟ عبداللہ بالکل، اجلاس ابھی شروع نہیں ہوا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یعنی قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وزیر اعظم ہاؤس میں شروع ہونے جا رہا ہے. جوائنٹ چیف آف سٹاف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، تمام سروسز چیفز، اس کے ساتھ ساتھ تمام انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان اور اہم وفاقی وزراء اس اجلاس میں شرکت کریں گے. تقریباً تمام شرکا پہنچ چکے ہیں. ایک دو جو سروسز چیفز ہیں ان کی ابھی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد یہ اہم اپنی نوعیت کی اہم جو ہے میٹنگ یعنی اجلاس جو ہے اب یہ شروع ہوگا. ذرائع بتاتے ہیں کہ اس اجلاس میں ایک تو جو اس وقت بھارت نے جارحانہ جو ایک جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں جو ہے وہ پاکستان پر حملے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ اور اس کے بعد جو پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کیا، اس حوالے سے بریفنگ ہوگی. اب پاکستان نے آگے اس حکمت عملی کو کیسے لے کے جانا ہے اور کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی ہے، اس حوالے سے اس ایپیکس فورم کو، یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو ایپیکس فورم ہے، اس پر یہ اہم فیصلے آج متوقع ہیں. ساتھ ساتھ نہ صرف انڈیا پاکستان بلکہ یہ جو انڈیا نے حرکت کی ہے اس پس منظر میں دنیا کو کیا میسج جانا چاہیے، کیا ایک بیانیہ بنانا ہوگا، کس طریقے سے تمام دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کیسے بتانا ہوگا کہ بھارت نے یہ جو اسٹرائک کی ہے رات کو، انہوں نے جو ہے وہ ایک جہریت کا مظاہرہ بھی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے انہوں نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے جو کارروائیاں کی، اس حوالے سے بھی اہم بریفنگ ہوگی. ساتھ ساتھ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر جو انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے اس وقت کیا آپریشن تیاری ہے، ڈی جی ایم او وہ بھی جو اس وقت آپریشن کے حوالے سے جو ہے وہ کیا حکمت عملی پاکستان نے بنائی ہے، اب تک پاکستان نے کیا کیا اہداف جو ہے وہ حاصل کیے ہیں اور کہاں کہاں پہ اپنے ان کی جو حملوں کا جواب دیا ہے. تمام چیزیں آج اس میٹنگ میں تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی، اور آگے کا کیا پلان ہے یہ بھی ڈسکس ہوگا. یہاں پر جیسے ہی اجلاس شروع ہوگا ہم آپ سے مزید معلومات لیں گے.